اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ ہمارا درس و گفتگو کتاب اصول عقائد میں اللہ عز و جل کی عدالت اور اس کے عدل کے بارے میں چل رہا ہے۔ ہم نے پہلے والے درس میں عدل کے معنی کی قدر ممکن وضاحت کرنے کی سعی و کوشش کی اور یہ محاولہ کیا کہ آپ اچھے طریقے سے عدل کے معنی کو سمجھ سکیں۔ ہم نے وہاں پر عدل کے جو معنی بیان کیے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اسے سمجھ لیا ہوگا اور آپ سب کو وہ یاد ہوگا، ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ایک معنی یہ تھے کہ کسی شے کا اس کے مقام پہ رکھنا اور اس کی اچھے طریقے سے قدر ممکن شرح اور وضاحت کی تھی۔ کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا یا کسی ذی حق کو اس کا حق دینا، جس کا جو حق ہے، جس کا جو مقام ہے، اس کو وہاں پر سے رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور کسی شے کے اس کے مقام پر نہ رکھنا یہ ظلم کہلائے گا، یعنی عدل کے برخلاف ہے۔ دوسرا معنی بتایا تھا کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی رعایت کرنا، اس کی بھی ہم نے باقاعدہ قدر ممکن شرح کی تھی اور یہ محسوس ہو گیا تھا کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے، اور یہی ہمیں امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ عدل کے دوسرے معنی انسانوں کے، لوگوں کے حقوق کی رعایت اور حفاظت کرنا، یعنی کسی کے حق کو نہ چھیننا، کسی کے حق کو دوسرے کو نہ دے دینا۔ حق کسی کا ہے، دے دیا کسی کو، حتیٰ کہ کسی کے حق کو کم دینا، جتنا اس کا بنتا ہے اتنا نہ دینا، یہ سب عدل کے خلاف، یہ سب ظلم ہے۔ لہذا انسانوں کے یا لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور رعایت کا مطلب ہے عدل، یہ ہے عدل کے دوسرے میں۔ یہ بھی بتایا تھا صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ ناصر المکارم شاہ جی حفظہ اللہ نے کتاب میں بتایا تھا کہ ایک معنی اس کے عام ہے اور دوسرا خاص۔ دوسرے معنی سے ہماری گفتگو ہے، بتایا تھا صحیح، یعنی ایک معنی زیادہ اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں، جیسے کسی بھی شے کا اس کے مقام پر، ٹھیک۔ اور دوسرے معنی میں کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنا۔ تو ان میں پہلے والا ظاہر ہے کہ وہ عام ہے نا، پہلا معنی عام، زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ ہماری گفتگو کس سے ہے؟ دوسرے معنی سے، یعنی انسانوں کے حقوق کی رعایت کرنا۔ یہ ہمارے پہلے درس کا خلاصہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اشاعرہ جو ہیں وہ عدل پروردگار کے قائل نہیں ہیں، یعنی عدالت کو وہ نہیں اعتقاد رکھتے، اور یعنی اگر پروردگار عالم تمام انسانوں کو، یعنی تمام مومنین کو، حتیٰ انبیاء کو جہنم میں ڈال دے اور ظالمین کو، مجرموں کو، جنایت کاروں کو، بدکاروں کو جنت میں لے جائے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ عدل ہوگا یہ؟ تو یہ بالکل ہی بتایا تھا، یہ بالکل ہی ایک بہت ہی کمزوری کی بات ہے اور چھوٹی بات ہے کہ کوئی انسان اللہ عز و جل کے بارے میں ایسی سوچ یا ایسی فکر یا ایسا عقیدہ رکھتا ہو۔
کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے یا مالک ہے، اور برے لوگوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے اور قادر ہے خالق ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس اللہ عز و جل کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرا سے بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں انفسهم ولکن الناس یظلمون انفسهم، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا، برائی کرے گا، اس کو بھی دیکھے گا۔ یعنی سب کو جو جیسا کرے گا ایسا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ نیکی کی ہے تو جزا، اور برائی کی ہے تو سزا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسے کر سکتا ہے، اللہ ایسے کر سکتا ہے؟ کیسے؟ نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرا سی بھی نیکی کرے گا تو وہ دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ تو جب یہ کہنا ہے وہ دیکھے گا، تو پھر یہ سوچ کہاں سے آ گئی کہ وہ نیکوں کو جہنم میں ڈال دے اور بدکاروں کو جنت میں لے جائے؟ تو یہ کر سکتا ہے ایسا؟ یہ سوچ کہاں سے؟ کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ذرا برابر نیکی کرے گا اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، دیکھے گا اسے جزا ملے گی، اور جو ذرا برابر بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، دیکھے گا وہ اس کو کی سزا ملے گی۔ تو یہ خود کہہ رہا ہے صاف صراحتن، اور اس سے زیادہ صاف اور کیا چاہیے؟ پھر آپ کی سوچ کہاں سے آ گئی کہ وہ جسے چاہے جنت میں لے جائے، جسے چاہے جہنم میں لے جائے؟ اس کا مطلب واضح اور صاف ہے، جیسے میں گزشتہ درس میں کہہ چکا کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی فکر ہے جس نے کام کیا ہے تاکہ غلط لوگوں کو، بدکاروں کو، برے لوگوں کو یہ تسلی اور دلاسا دیا جا سکے کہ نہیں نہیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر فلاں انسان برا تھا تو اللہ کو اختیار ہے، وہ جنت میں لے جائے جہنم میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کی برائی ہو جانے اللہ جانے، وہ جنت میں جا سکتا ہے، اللہ کو اختیار ہے، کیسے جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی فکر، سیاسی سوچ موجود تھی جس نے یہ عقیدہ تشکیل دیا، اور یہ تاکہ جو ہے وہ ان کا حاکم وقت وقتی طور سے ہی صحیح خوش ہو سکے، نتیجہ تو اس کو وہی ہونا ہے جو ہونا ہے، کہ وقتی طور سے وہ خوش ہو سکے، لوگوں کو بتا سکے، یا جن کو وہ مثلا جو ہے وہ چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ان کو بری کریں یا ان کو مثلا جو ہے وہ جنت ان کے لیے ثابت کریں، تو ایسا انہوں نے ایسا کیا ہے، ایسے لوگوں نے اپنے ایسے لوگوں کے لیے جن کو بچانا چاہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے، مطلق ہے، اللہ عادل ہے، عادل ہے، ذرہ برابر کو نیکی کرے گا تو اسے اس کو جزا ملے گی، ذرہ برابر سے جائے گے مومن کو جہنم میں ڈال دے، اسے اختیار ہے۔ اختیار کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ ظلم کرے کسی کے اوپر، وہ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ بات وہی بات یہاں تک یہ تھا ہمارے کل کا درس کا خلاصہ جو گزر چکا۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں پروردگار عالم کے عدل کی دلائل کے بارے، یعنی اللہ عز و جل عادل ہے، اس کے دلائل کے بارے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں حسن و قبح عقلی آتی ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حسن و قبح عقلی، حسن آپ خوب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اچھا، حسن نے دیکھی، اچھا، حسن، اچھا، اچھائی، بھلائی، فلاح میں یہ حسن ہے یعنی اچھائی ہے، فلاح کے اندر یہ حسن ہے یعنی یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ بھلائی ہے، صحیح۔ قبح یعنی برائی، قبح یعنی برائی، قبیح برا، حسین اچھا، خوبصورت، صحیح، اچھا، حسن والا، اچھائی والا، اور قبیح یعنی برا، قباحت یعنی برائی، قبح برائی نہیں بولتے، اردو میں بولتے ہیں فلاں چیز یہ قباحت ہے یعنی برائی ہے، کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، برائی ہے، یہ اس چیز کا حسن یہ ہے یعنی یہ اس کی خوبی ہے، اس کی اچھائی ہے۔ تو یہ حسن اور قبح عقلی ہے، حسن اور قبح عقلی ہے،
عقلی ہے، بہت سارے لوگ اس کو عقلی نہیں جانتے، بہت سارے لوگ عقلی نہیں جانتے. یہ صحیح ہے، بہت کہ ممکن ہے 100% ہماری عقل کسی بات کی اچھائی اور برائی کو نہ سمجھ پائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی اچھائی اور برائی کو نہیں ہماری عقل سمجھ سکتی، ایسا نہیں ہے. کیا یعنی تمام چیزوں کو سمجھ لے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بالکل ہی نہ سمجھے اچھائی اور برائی کو یہ بھی تو نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کو ہماری عقل ان کی اچھائیوں کو، ان کی برائیوں کو، اس کے حسن کو، اس کے خوب کو سمجھ لیتی ہے اور سمجھتی ہے. یعنی الگ سے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عقل خود اس کو درک اور حاصل کر لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے. عقل اس کو خود سمجھ لیتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، خود سمجھ لیتی ہے. مثلا اگر آپ کسی ایسے انسان سے جا کے کہیں کہ جس کا کوئی دین نہیں ہے، یہ بالکل لا دین ہے، ہاں دین کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو مانتا، نہ رسول کو مانتا، نہ شریعت کو مانتا، حتیٰ غیر مسلم بھی جو مثلا بہت سارے ہیں جن کے ادیان ہیں، دین ہے، غیر مسلم بولو مسلمان نہیں ہے، دین تو ہے ان کا، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، صحیح ہے. ان کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی جن کی دین ہوتا ہی نہیں ہے، اے دھرم، یعنی بالکل لا دین، کمیونسٹ، دہریے، زندیق. تو اگر اس سے بھی آپ جا کے پوچھے بعض چیزوں کو تو وہ بھی وہی بتائے گا جو ایک دیندار بتائے گا. جیسے اس کے بارے میں ایک دیندار بتائے گا، ایسے ہی وہ زندیق یا دہریہ یا کمیونسٹ وہ بھی اس کے بارے میں بالکل ایسے ہی بتائے. مثلا آپ کسی مومن سے پوچھئے کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے، تو مومن کیا جواب دے گا کہ غلط ہے، یہی تو جواب دے گا مومن. آپ کسی دہریے سے جا کے پوچھیے، کمیونسٹ سے پوچھیے جس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا صحیح ہے؟ نہیں، وہ بھی یہی کہے گا کہ غلط ہے. آپ کسی مومن سے پوچھیے کسی کو بلا وجہ مارنا کیسا ہے، بلا وجہ بلا سبب، ہاں مومن بھی یہی کہے گا غلط ہے. اور جو آپ دہریے سے جا کے پوچھو گے، کسی کمیونسٹ سے پوچھو گے، کسی لادین سے پوچھو گے، بے دین سے مثلا، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ نہیں غلط ہے، بغیر کسی وجہ کے کسی کو نہیں مارنا چاہیے، تو غلط بات ہے. کسی سے آپ پوچھے مومن سے عدل کیسا ہے، اچھی بات ہے، ظلم کیسا ہے کہ بری بات ہے. یہی آپ کسی بے دین سے پوچھے جا کے جس کا کوئی دین نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا، کسی چیز کو نہیں مانتا، تو وہ بھی یہی جواب دے گا. کسی مومن سے پوچھئے، کسی مسلم سے پوچھئے، کسی عیسائی سے پوچھئے، کسی یہودی سے پوچھئے، کسی غیر مسلم سے پوچھئے، بعض چیزوں کے بارے میں سب کے جواب ایک ہی ہوں گے. جھوٹ غلط، ظلم غلط، کسی کا حق چھیننا غلط، کسی کا حق نہ دینا غلط. اس میں چاہے کوئی مومن ہو یا کوئی غیر مومن ہو یا بالکل ہی اللہ کو نہ مانتا ہو، سب کے سب یہی کہیں گے. تو یہ کس نے بتایا یہ کہ جھوٹ غلط ہے؟ کس نے بتایا؟ کسی کا حق چھیننا غلط ہے، یہ کس نے بتایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل یہ کام کرتی ہے، انسان کی عقل یہ کام کرتی ہے کہ وہ صحیح کو سمجھ سکے، غلط کو سمجھ سکے، حسن کو محسوس کر سکے اور قبح کی برائی کو درک کر سکے. ہاں ممکن ہے ہر چیز کی نہ سمجھ پائے، پھر میں بات دوہرا رہا ہوں، ممکن ہے میری عقل ہر بات کو، لیکن میری عقل کی بات ہے یہ ممکن ہے ہر انسان کی عقل ہر بات کو نہ سمجھ پائے، لیکن ایسا تو نہیں کہ بالکل ہی نہ سمجھ پائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب میں برابر ہیں، کوئی مشکل نہیں، سب سمجھتے ہیں، اس میں شریعت کا کوئی دخل، بھلو شریعت نے ان کو منع کیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ چیز بری ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں عبارت کتاب کے اعتبار سے. پروردگار کے عدل پر دلائل. نمبر 1 حسن و قبح عقلی، یعنی حسن و قبح جو ہے وہ عقلی ہے. اس اہم مسئلے کو جاننے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہماری عقل مختلف اشیاء کی اچھائی اور برائی کو ایک قابل توجہ حد تک جاننے
اور درک یعنی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہماری جو عقل ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ان کی اچھائی ان کی برائی وہ ایک قابل توجہ ہوتا ہے، یعنی کافی مقدار میں اس کو سمجھنے کی، جاننے کی، درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ وہی چیز ہے جسے دانشمند لوگ حسن و خوب عقلی کے عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں. کیا ہے یہ جو ہم نے بتایا کہ ہماری عقل جو ہے بہت بڑی مقدار میں یا ایک حد تک ایک بڑی حد تک عقل جو ہے وہ کیا کرتی ہے، مختلف چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تیسرے دانشمند یعنی پڑھے لکھے لوگ علماء کیا کہتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی، یہ حسن و قبح عقلی کے عنوان کے تحت ہم اس کا علماء ذکر کرتے ہیں. خیر، مثلا ہم جانتے ہیں کہ عدل و انصاف اور احسان کرنا اچھی چیزوں میں سے ہے، جبکہ ظلم اور کنجوسی کرنا برائی میں سے شمار ہوتے ہیں. حتیٰ کہ دین اور مذہب کے مذکورہ بالا امور سے متعلق، مذکورہ بالا یعنی جو اوپر ذکر کیا ہم نے، مذکورہ بالا امور سے متعلق کوئی حکم دینے سے پہلے ہی ہمارے لیے یہ چیزیں روشن تھی. یعنی مذہب نے ہمیں حکم دیا، دین نے ہمیں بتایا سمجھایا، اس سے پہلے بھی یہ چیزیں واضح اور روشن تھی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جو لادین انسان ہے وہ بھی سمجھتا ہے ان چیزوں کو، وہ بھی یہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں. ہم غلط کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتا ہے، ہم برا کہتے ہیں وہ برا کہتا ہے ان چیزوں کو، وہ بھی اچھا نہیں مانتا ہم بھی اچھا نہیں مانتے. تو اس کا مطلب دین سے ہٹتے بھی یہ چیزیں عقل ہماری جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے، بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے. ان بدیہی چیزوں کے علاوہ، بدیہی یعنی واضح اور روشن، بدیہی یعنی واضح اور روشن، جن میں بہت زیادہ غور و خوض کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان بدیہی چیزوں کے علاوہ وہ باتیں کہ جن کے درک کے لیے یعنی حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، درک یعنی حاصل کرنا سمجھنا، درک کے لیے ہماری عقل کافی نہیں ہے. صحیح ہے. ان بدیہی چیزوں کے علاوہ وہ باتیں کہ جن کے درک کے لیے، یہ جو بدیہی چیزیں ہم نے بیان کی، ان کے علاوہ وہ چیزیں جو بدیہی نہیں ہیں، جن کے درک کے لیے ہماری عقل کافی نہیں ہے، جن کو ہماری عقل نہیں درک کر پاتی. اب ضروری ہے ایسی چیزوں میں کہ ہم الہی پیغمبروں اور رہنماؤں کی طرف رجوع کریں. یعنی جن باتوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بدیہی چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی جو غیر بدیہی چیزیں ہیں. صحیح ہے. تو کچھ جو غیر بدیہی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، یا زیادہ گہری چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے پیغمبران الہی کی، یعنی اللہ کے نمائندوں کی ضرورت ہے، رسولوں کی ضرورت ہے، انبیاء کی ضرورت ہے، مرسلین کی ضرورت ہے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہے. صحیح، اللہ کے نمائندوں کی ضرورت ہے. لیکن بعض چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور بعض چیزوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہماری کچھ چیزوں کو سمجھ سکتی ہے، کچھ کو نہیں سمجھ سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل ہماری بالکل ہی نہیں سمجھ سکتی. نہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پاتی. تو جن چیزوں کو ہماری عقل سمجھتی ہے ان کو تو ہم بغیر رہبران الہی کے، یعنی اللہ کے نمائندے جب مثلا اگر ہمیں اب تک ان کی بات نہیں بھی پہنچی تو ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ مسئلہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، سمجھ سکتے ہیں. بعض چیزوں میں ہمیں اللہ کے نمائندوں کی ہی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی. ان میں ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا، انہی سے معلوم کرنا ہوگا، انہی کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں ان کے فرامین اور ارشادات پر عمل کرنا ہوگا. کہہ رہے کہ اسی لیے مسلمانوں کے عشائرہ نامی گروہ کا حسن و خوب عقلی کا منکر ہونا اور تمام خوبیوں یا برائیوں کی شناخت کے لیے یہاں تک کہ عدل و ظلم کے حوالے سے بھی فقط مذہب کو مرکز و محور قرار دینا ایک بہت بڑی خطا ہے. بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن آپ سامنے والی چیزوں کو یہی کہیں کہ نا صاحب یہ تو بس شریعت پر ہی موقوف ہے، ہم کچھ نہیں اس پہ بول سکتے، تو یہ ایک بہت بڑی خطا ہے. یہاں تک کہ عدل و ظلم کے حوالے سے بھی فقط مذہب کو مرکز و محور قرار دینا ایک بہت بڑی خطا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری عقل و شعور ظلم کو، عدل کو سمجھ سکتی ہے. اگر ہماری عقل خوبی اور بدی کے ادراک پر بھی قادر نہ ہو تو ہمیں کیسے علم ہوگا کہ خداوند عالم کسی جھوٹے شخص کو معجزہ دکھانے کی صلاحیت نہیں دیتا. تو جھوٹا شخص آ کے ہم سے کہنے لگے کہ میں نبی ہوں، ہاں میں معجزہ، ارے بھائی اگر ہماری عقل اتنی بھی نہیں ہے تو وہ کہہ رہا نبی ہے اور جو نبی نہیں ہے جھوٹا ہے، تو ہمیں اس کو کیسے سمجھیں گے؟ بہت ساری چیزیں عقل بتائے گی ہمیں کہ اب اللہ جو ہے کہ وہ کسی
جھوٹے شخص کو معجزہ نہیں دیتا. یہ معجزہ اگر دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب واقعی نبی ہے. اور آپ کی عقل درک ہی نہیں کرتی تو کیسے سمجھو گے؟ جب آپ کی عقل صحیح نہیں کرتی نہیں ہے تو کیسے سمجھو گے صحیح؟ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ دروغ وہ ایک بری اور قابل نفرت چیز ہے اور خدا سے اس کا صادر ہونا اور خدا سے اس کا صادر ہونا محال ہے، تو پھر واضح ہو جائے گا کہ خدا کے تمام وعدے سچے اور حق ہیں اور وہ کبھی بھی جھوٹے کی حمایت یا کاذب کو معجزہ دکھانے کی قدرت نہیں دے سکتا. یعنی جب آپ یہ سمجھتے ہیں جھوٹ غلط ہے، جھوٹ برائی ہے، جھوٹ عیب ہے، جھوٹ قب ہے، کبھی ہے، ٹھیک ہے، جبھی تو آپ سمجھیں گے کہ بھئی یہ معجزہ دکھا رہا ہے اور اللہ کسی جھوٹے کو معجزہ نہیں دے سکتا اپنا. ہاں، بلکہ جو دکھا رہا ہے معجزہ، اس کا مطلب اللہ نے اسے معجزہ دیا ہے تو وہ سچا ہے، کیونکہ جھوٹ کی اللہ مدد، جھوٹے کی اللہ مدد نہیں کرے گا. اللہ جھوٹے کو معجزہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بھائی کسی جھوٹے کو، جب جھوٹ بری چیز ہے لیکن کب ہوگا؟ جب آپ کی عقل یہ کہے کہ جھوٹ بری چیز ہے، جب آپ کی عقل یہ سمجھ لے کہ جھوٹ بری چیز ہے، جھوٹا ہونا بری چیز ہے، صحیح ہے. اور وہ کبھی یعنی اللہ کبھی بھی جھوٹے کی حمایت یا کاذب کو معجزہ دکھانے کی قدرت نہیں دے سکتا. اس حکم عقلی کے بعد ہم شریعت و مذہب کے احکام پر پورے اعتماد سے عمل کر سکتے ہیں. یعنی پہلے عقلی حکم لگے گا، وہ کیا ہے کہ اللہ کسی جھوٹے کو معجزہ نہیں دیتا اور یہ معجزہ دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نبی ہے. اس کا مطلب یہ نبی ہے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو معجزہ نہ دکھاتا. اللہ جھوٹے کو معجزہ نہیں دے سکتا اپنا. صحیح صحیح ہاں. اور کوئی بھی شخص یہ کہے ہم سے کہ میں نبی ہوں تو مان لیں، ہماری عقل کہتے مان لو اسے نہیں. ہماری عقل کہتی ہے کہ اس کے بارے میں چھان بین کرو. تو ہماری عقل کہے گی نہیں تو پھر چھان بین کیسی ہوگی؟ سمجھے کیسے یہ نبی ہے؟ کیا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے عقل کچھ نہیں کرتا، عقل کے بستہ کچھ نہیں ہے. آپ شریعت کو کہاں سے سمجھو گے شریعت ہے؟ وہ بھی تو ابتدا میں عقل ہی بتائے گی کہیں نہ کہیں سے، کہیں نہ کہیں دخل عقل کا ہی ہے اس میں. بھائی جب یہ جیسے مثلا نبی تو آپ مثلا جو ہے وہ کیسے سمجھو گے؟ معجزہ دکھا رہا ہے کہ نبی ہے، نبی ہے کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کسی جھوٹے کو نہیں دے سکتا جو ہے معجزہ، کیونکہ اللہ جھوٹ کے خلاف ہے. جھوٹ بری چیز ہے اور اب اللہ میں برائی پائی جائے گی تو اللہ کہاں رہ جائے گا؟ تو یہ آپ کی عقل نے پہلے جھوٹ کو برا سمجھا، جبھی تو اللہ سے اس کو جدا کیا، سلب کیا کہ اللہ میں برائی نہیں ہو سکتی، اللہ جھوٹے کی مدد نہیں کرے گا. بھلے نتیجہ تو ہے کہ حسن اور قب کے عقلی ہونے کا عقیدہ دین اور مذہب کی بنیاد ہے. کیا حسن و قب کے عقلی ہونے کا عقیدہ دین اور مذہب کی بنیاد ہے. جبھی تو آپ دین پہ آؤ گے. جب بے عقلے ہو تو پھر کیا دین میں کیا دین بے عقلوں کے لیے؟ بار بار تو قرآن کریم کہہ رہا ہے لا یعقلون افلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم افلا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن میں غور پاگل بیوقوف کرے گا یا عقل مند کرے گا؟ اور عقل آپ کہہ رہے ہیں عقل کوئی دخل ہی نہیں ہے، عقل کچھ ہے ہی نہیں. تو ہر جگہ افلا تعقلون افلا یعقلون سب تو عقل مندوں سے خطاب ہے. اب ہم عدالت خدا سے متعلق ادلہ پر بحث شروع کرتے ہیں، لہذا درج ذیل امور پیش نظر ہیں جو انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ آئیں گے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد. اس کو اچھے طریقے سے مطالعہ کیجیے، اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر مطالعہ نہیں کرو گے، مباحثہ نہیں کرو تو ممکن نہیں ہے مطالب آپ کے ذہن سے نکل جائے. قید العلم بالکتابہ العلم وحشی لا یحصل الا بالتکرار. علم وحشی ہے جو حاصل نہیں ہوتا مگر تکرار سے. اور قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے قید کرو ورنہ یہ آپ سے فرار ہو جائے گا. جی تو لہذا مباحثہ، مطالعہ، خلاصہ لکھو باقاعدہ جو ہے پورے درس کا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سب کچھ یاد رہے گا. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دماغ سے خلاصہ مادہ نکل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. فی امان اللہ. خدا حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم. فی امان اللہ. خدا حافظ.